الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرئس وطهرهم تطهيرا شيعتي مهما شربتم ماء عذب فاذكروني أو سمعتم من غريب أو شهيد فانذروني شکر اس بات کو ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اس بات کا موقع عنایت فرمایا کہ وہ فرض اور وہ ذمہ داری جسے ہم عزاداری کہتے ہیں اس کے لیے ہمارا اس سال پھر سے انتخاب کیا و کرم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں اس عظیم عبادت کو انجام دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی انسان ایک ایک مومنٹ سب کی سب حساب کتاب کے تحت ہے اور کوئی چیز اتفاق سے اور اتفاقاً انجام نہیں پاتی ہے۔ کوئی بھی کام اتفاق سے اور اتفاقاً انجام نہیں پاتی۔ ہم راستے سے گزر رہے تھے تو مسجد سے مائک پہ آواز سنائی دی، مرثیہ خانی کی، سوسمانی کی یا مولانا کی مجلس کی، تو ہم نے کہا گھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم مجلس میں ہوتے ہیں، تو ہم اتفاق سے مجلس میں آ گئے۔ اتفاق سے آپ مجلس میں نہیں آئے۔ اس فرش اعضاء پر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں میرے دوستوں،
میری آواز آ رہی ہے؟ جہاں پر آپ تشریف فرما ہے، جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ اتفاق سے نہیں بیٹھے ہیں۔ گروپ پر اتفاق سے میں نے واٹس ایپ پر میسج دیکھا کہ مجلس آج سے شروع ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجلس آج سے شروع ہے، یہ جان تو ہوا نہیں تھا۔ ایک سفر سے میں نے سنا تھا کہ مجلس شروع ہو گئی، مگر اتفاقاً میں نے واٹس ایپ گروپ پہ دیکھا تو مجلس آج سے شروع ہوئی، تو میں آ گیا۔ نہیں، نہ آپ نے اتفاق سے واٹس ایپ دیکھا، نہ آپ نے اتفاق سے ہماری آواز سنی، نہ دنیا میں کوئی کام بھی اتفاق سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے اتفاق سے نہیں ہٹتا ہے، نہیں ایک پتا بھی اپنے درخت کے اوپر جہاں پر وہ ہے وہ اتفاق سے نہیں ہلتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کے پیچھے اس کا حساب ہے، اس کا کتاب ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم جو رکھا ہے دنیا کا، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول کے اوپر رکھا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہر کام کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی کاز ہے جس کا ایفیکٹ ظاہر ہوتا ہے، کوئی مؤثر ہے جو اپنا اثر دکھلاتا ہے، اس اثر کی کوئی وجہ ہے۔ تو چونکہ ہم کو وجہ نہیں پتہ ہوتی ہے، لہٰذا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام اتفاق سے ہو گیا ہے۔ پچھلے سال بہت سے لوگ اسی خمسۂ مجالس میں یا ایام عزا کے ابتدائی اشرے میں شرکت کرتے ہوں گے، آپ غور فرمایا ہوگا آپ نے اس بات کے اوپر۔ اس سال وہ یہاں پر تشریف نہیں رکھتے ہیں، یا ان کی صحت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یا ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ پچھلے سال فلاں صاحب تھے یہاں پر اور اس سال دیکھیے وہ نہیں ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، ہر سال وہ ہوا کرتے تھے، عزاداری میں بڑھ چڑھ کر شرکت کیا کرتے تھے، نوحے پڑھا کرتے تھے، مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے، جلوس کا انتظام کرتے تھے، مسجد میں اور مسجد میں اچھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس سال وہ نہیں ہے، ان کی کمی حل رہی ہے کیا؟ آج اس سال جو ہے وہ مریض ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں عزیزوں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے، جبکہ دنیا میں کوئی عمل اتفاق سے نہیں ہوتا ہے، خصوصاً یہ عمل جس کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سال خصوصاً اس عمل کے لیے، اس عبادت کے لیے، اس فرض کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے کہ عزیزوں، جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتفاقاً نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انتخاباً بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال پڑھ دینا آپ کا دعا ہے۔ ایک اور بابا سے بلند سر بات ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے توجہ فرمائی، جو یہاں پر آپ تشریف فرما ہے، یہاں پر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ اتفاق سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکیں کہ کم ہے کہ اس نے ہم کو انتخاب کر لیا، اس نے ہم کو منتخب کر لیا ہے اس عمل کے لیے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا، مجلس میں مائک سے مجلس ہو رہی ہے، اطراف میں اس مسجد کے جو ہے وہ مومنین کے جو ہے وہ گھر ہیں، ان کے بیوت، ان کے گھر جو ہے وہ اطراف میں بہت سے مومنین جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوں گے۔ اگر باہر نہیں ہوں گے تو گھر میں مجلس جو ہے وہ گھر سے سن لوں، اور آواز تو آ رہی ہے، ثواب تو مل ہی جا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ فرش اعضاء پر کیا ضرورت ہے جانے کی؟ مجلس میں مولانا کی آواز ہے، مجلس میں جو مجلس کا میٹر ہے اور جو مجلس کے پیغامات ہیں وہ تو اب تک پہنچ ہی رہے ہیں آسانی کے ساتھ، تو اب ضرورت کیا ہے جانے کی؟ یہاں سے تو ہم سن رہے ہیں اس کو آرام سے۔ تو یہ بھی ایک انتخاب ہے،
یہ بھی ایک انتخاب ہے. ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں, باہر تو آواز آ رہی ہے, ہم سن رہے ہیں, یہ بھی انتخاب ہے. اور انتخاب کے درجے ہیں. جو یہاں بیٹھا ہے اس کا درجہ الگ ہے, جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کا درجہ الگ ہے, جو گھر سے بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے اس کا درجہ الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے کہ مجلس ایک ہے مگر درجے مختلف ہیں. درجات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. کوئی فرش اعضاء کے درجے پر ہے, کوئی فرش اعضاء سے باہر کے درجے پر ہے, کوئی اپنے گھر کے درجے پر ہے. ثواب سب کو مل رہا ہے مگر درجات سب کے مختلف ہیں. جو فرش اعضاء پر بیٹھا ہوا ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کے بغل میں ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بغل میں اہل بیت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے عقیدے کے مطابق شہزادی آئی ہوئی ہے. لیکن یہ درجہ اس کا نہیں ہے جو باہر کھڑے ہو کے مجلس سنے گا. یہ درجہ اس کا نہیں ہے جو گھر سے بیٹھ کے مجلس سنے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, تو یہاں پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا کہ ہمیں یہاں کے لیے انتخاب نہیں کیا یا یہاں کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے. یہ جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے. یہ پورا نظام جو ہے نا, نظام کائنات, یہ جو سسٹم ہے اس دنیا کا, یہ پورا کا پورا چل رہا ہے کس کے اوپر؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر. جو عمل ہم انجام دیں گے, جس طریقے سے ہم کام کریں گے, نتیجہ ہمارے سامنے بعد میں سامنے ہمارے آئے گا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اس بات کو دھیان میں رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا. اس کے مراتب ہیں, اس کے درجات ہیں. ایک بابا سے بلند صلوات کے ساتھ میں نے جس کلام کو اپنا سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں پڑھا ہے. بلکہ یہ پورا مرثیہ ہے. عرب میں, عراق وغیرہ میں, لبنان وغیرہ میں یہ وہاں کے لوگوں کو یاد ہوتا ہے زبان پر. اور یہ جناب سکینہ کی طرف منسوب ہے کہ بیوی نے اس کو روایت کیا ہے. ہمارے استاد ہیں ناصر, ڈاکٹر ناصر رفیع, ایران کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ذاکر ہیں. تو ایک دن لائبریری میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے دریافت کیا اس کی صحت اور اس کے بارے میں متعلق. انہوں نے کہا کہ یہ شہزادی کی طرف منسوب ہے کہ آپ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا نے کہا کہ شیعتی مہما شریف ما عادم فذکرونی, اے میرے شیعہ جب تم اچھا پانی پینا, ٹھنڈا پانی, مائے ایسا پانی ہوتا ہے جو آپ کے گلے سے آسانی سے اتر جائے اور آپ کی پیاس کو بجھا دے اور آپ کو سیراب کر دے, ایسا پانی. آپ زلال پینا, جب ٹھنڈا پانی پینا, جب سیراب کر دینا والا پانی پینا, پیاس کو بجھا دینے والا پانی پینا. جب تم اچھا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا, مجھے یاد کرنا. جب کسی غریب کے بارے میں سننا اور جب کسی شہید کی قبر تم تک پہنچے تو مجھ پر ندبہ کرنا, گریا نہیں کہا. فبکونی کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا ہے. فن دیکھونی, مجھ پر ندبہ کرنا, مجھ پر ندبہ کرنا. فرق ہے ندبہ میں اور بکا میں. یہ رونے کے الگ الگ جو ہیں وہ مراتب ہیں اور الگ الگ طریقے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو اس خمسہ مجالس کا جس کے لیے اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے, اس میں ہم نے جس موضوع کو سرنامہ گفتگو قرار کیا ہے وہ ہے شیعہ اور شیعیت. شیعہ کیا ہے اور شیعیت کیا چیز ہے. اس سلسلے میں آپ رات کو کے خدمت میں جو ہے وہ باتیں عرض کریں گے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کی توجہات کی ضرورت ہے. میری اوقات نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھ سکوں یا میں کوئی اتنی بات کر سکوں یا میں جو ہے وہ ایسے پیغام کو پہنچا سکوں جو بہت اعلیٰ اور بالا ہوں. حقیقت کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے, نہ ہی اوقات ہے. اوقات بھی نہیں ہے, بساط بھی نہیں ہے. یہ جب تک اس طرف سے کرم نہیں ہوتا ہے تب تک باتیں ذہن میں نہیں آتی. جب تک
تک ان کی عطا نہیں ہوتی ہے تب تک گفتگو نہیں ہو پاتی ہے عزیزوں. تو یہ ان کی عطا ہے, ان کا کرم ہے, ورنہ اپنے اندر. اور کبھی مت دیکھیے گا عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کہ میں نے یہ کام کر دیا اور ہم نے یہ مجلس کر دی اور ہماری وجہ سے یہ مجلس قائم ہے اور ہماری مجلس ہمارے طریقے سے جو ہمارے ذریعے سے یہ مجالس جو ہے وہ انجام پاتی ہیں. ہم لوگ جلوس اٹھاتے ہیں, ہم لوگ اشرا کرتے ہیں, ہم لوگ ہماری وجہ سے مجلسیں قائم ہوتی ہیں, ہماری وجہ سے مجالس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے, بالکل یہ غلط فہمی ہے. مجالس, جلوسائے افزا اور یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں زندہ ہے, ہم اس کی وجہ سے زندہ ہے. سمجھے ذرا. تو مولا فرمانا ہے شیعتی, اے میرے شیعہ, جب تم پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. اب یہاں پر لفظ شیعہ جو استعمال کیا ہے مولا نے, اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں 3 سوال اٹھائیں گے اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ آخر مرحلے تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان 3 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ شیعت کیا ہے. اور یہ کئی جگہ بیان کر چکا ہوں, مسلسل جہاں میں یہ سفر ہے اس سلسلے کا, اور اسی موضوع کو, کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور ایام اعظام میں چونکہ ہمارے قلوب خاص طور پر آمادہ ہوتے ہیں مطالب کو سننے کے لیے اور اس سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. عام دنوں میں شاید اتنے آمادہ نہیں ہوتے ہیں. تو ایک بات کو اور ایک پیغام کو اگر ڈیولپ کیا جائے, اس کو بیان کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب اور آسان ہوا کرتا ہے. تب اس کے کہ میں اپنے اس موضوع میں وارد ہوں, میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور بہت اہم گزارش ہے. جب آپ کا انتخاب یہاں کے لیے ہو گیا ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, جب آپ کو اللہ نے یہاں کے لیے منتخب کر لیا ہے, اس عمل کے لیے منتخب کر لیا ہے, تو اس جگہ کے کچھ آداب ہیں, یہاں پر آنے کے کچھ طریقے ہیں, یہاں پر بیٹھنے کے کچھ طریقے اور آداب ہیں. ان آداب کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. جب ہم اس میں آئیے گا, گھر سے اس وقت نکلیے گا تو بہتر ہے کہ وضو کر کے آئیے, کیونکہ جب آپ وضو کر کے آئیں گے تو پورا وقت عبادت میں لوگ واجب نہیں ہے, مستحب ہے, خود یہ عمل مستحب ہے. تو وضو کر کے آئیے گا, ذکر خدا کیجیے گا. منہ میں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے گٹکا اور پان اور مسالہ وغیرہ کھانے کی, اس کو مت کھائیے گا, تھوڑی دیر کے لیے وہ بات کر کے آئیے گا انشاءاللہ. اس طرح کے آداب کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے بغل میں کون بیٹھا ہے, ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ ہماری نگاہوں کے اوپر ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن دراصل ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستوں. تو یہاں پر شیعہ کے بارے میں 3 طرح کے سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ شیعہ کون ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کیوں, مولا نے شیعہ کا انتخاب کیوں کیا, مولا نے شیعہ کو ہی کیوں بلایا. بلا سکتے تھے نا مولا, اے مسلمانوں جب تم پانی پینا تو مجھے یاد کرنا, اے مومنوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا, اے میرے چاہنے والوں جب تم پانی پینا تو مجھے یاد کرنا ہے. مولا نے اس وقت, اور جبکہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ شیعہ, سارے کے سارے جو ہے وہاں پر فوج یزید ہے, تو مولا نے یہ شیعہ کو کیوں بلایا, یہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک سوال محمد مضبوط سلام میں آوازیں بنا سلامت رکھتے. شیعہ کون ہے. جب ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے بڑھتے ہیں آگے, شیعہ کون ہے, تو اس کے جواب میں کئی جواب دیا جاتا ہے کہ جو ووٹر آئی ڈی پہ لکھا ہوتا ہے, جو آدھار کارڈ پہ ہماری آئی ڈی کے اوپر جو جواب لکھا ہوتا ہے. جب آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو بہت سے لوگ ہیں وہ جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالتے ہیں اور تھما دیتے ہیں, اچھا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا کلینک فلاں جگہ پر ہے, آپ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں. آدھار کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے آپ کون ہیں, ہم فلاں جون آپ کی فالج کرنا ہے, فلاں جگہ کے رہنے والے, ڈیٹ آف برتھ یہ ایڈریس ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کون. تب آپ کے لیے سوال ہوتا ہے کہ شیعہ کیا ہے, کون ہے. 3 سوال ہیں, شیعہ کون, شیعہ کیا ہے,
اور شیعہ ہی کا انتخاب مولا نے کیوں کیا ہے، شیعہ کو ہی کیوں بلایا ہے؟ تو اب شیعہ کون ہے؟ تو جب شیعہ کون ہے کا جواب دیا جاتا ہے تو ایک جو تھوڑا مناسب جواب دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ اسلام کا ایک فرقہ ہے جو مولا کائنات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ پہلا خلیفہ مانتا ہے، پہلا امام مانتا ہے، اور وہ خلیفہ اور امام بلا فصل مانتا ہے۔ یہ مناسب جواب جو عام طور سے دیا جاتا ہے۔ جب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا نفرت اور تعصب کا رنگ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ایک گمراہ فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے جسے رافضی کہتے ہیں، تو مثلا تالیاں بکتا ہے بنا کو، یا مثلا صحابہ کو، یا مثلا مقدسات مسلمین کو جو ہے وہ تالیاں بکتا ہے، اس کی تعریف کیوں کر دیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہے۔ یا مثلا جب شیعہ کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیعہ ایک ایسا فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے جسے عبداللہ ابن سبا نامی یہودی نے بنایا تھا، اور ان لوگوں نے آ کر اسلام میں تحریفات پیدا کرنا شروع کی اور گڑبڑیاں اور برائیاں اور خرابیاں پیدا کرنا شروع کی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، متوجہ ہیں آپ میری طرف ہیں؟ تو اذان محترم یہ 3-4 طرح کی تعریفیں شیعوں کی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا ہمارے یہاں، یہی ہوتا ہے۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، پہلی تعریف جو مناسب، جس کو میں نے کہا تھوڑی سی مناسب تعریف ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تعریف جو ہے صحیح ہے۔ شیعہ ایک فرقہ ہے جو مولا کائنات کو حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، پہلا امام مانتا ہے۔ کیا یہ تعریف صحیح ہے شیعہ کی کہ شیعہ کون ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا شیعہ کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے نا، کیونکہ آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ شیعہ اسلام کا ایک فرقہ ہے، اور اسلام میں 72 فرقے ہیں یا کئی فرقے ہیں، ان میں سے یہ فرقہ شیعہ۔ اب یہاں پہ آپ تعریف کیجیے، شیعہ فرقہ نہیں، پہلی بات شیعہ فرقہ نہیں۔ فرقہ جو ہے یہ لفظ جو آیا ہے اس کا جو مصدر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے فے قاف، فرق۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے، فرق کا مطلب تو جانتے ہیں نا، دو چیزوں میں جدائی۔ جب کہیں گے کہ یہ اسلام کا فرقہ ہے تو یعنی اسلام سے جدا ہوا، جدا ہوا ایک گروہ ہے، اسلام سے الگ ایک گروہ ہے۔ فرق، فرقہ، تفریق، فرقت، فراق، یہ سارے جو ہیں ورڈ، یہ جتنے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیے ہیں، سب ایک ہی خاندان کے یہ سارے الفاظ ہیں عزیزوں۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، میری جو بات یہاں پر ہے، اس بات کو میں یہاں پر آج کی مجلس میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے اذہان عالیہ تک اور اذہان مبارکہ تک اور آپ کی پاک اور طاہر سوچ اور آپ کے پاک دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو یہ ہے کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے، آپ جدا نہیں ہوئے ہیں اسلام سے۔ جو شیعہ ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی شیعہ ہے۔ جو شیعہ ہے وہی اسلام ہے، اور جو اسلام ہے وہی شیعہ ہے۔ اسلام اور شیعہ میں فرق نہیں ہے، بس یہاں پر ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اسلام کا سب سے عظیم درجہ ہے۔ شیعیت جو ہے وہ اسلام کا سب سے بلند مرتبہ ہے۔ شیعہ میں آخر اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی آپ مومن نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ متقی نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ پرہیزگار نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ جو ہے وہ عارف باللہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ ان درجات تک نہیں پہنچے ہیں۔ جب آپ مومن بھی ہو جائیں گے، متقی بھی ہو جائیں گے، عارف بھی ہو جائیں گے، اور اسلام کے تمام قوانین کو جو ہے وہ آپ قبول کر لیں گے دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، تب جا کر آپ مکمل مسلمان ہوں گے۔ ابھی بھی آپ شیعہ نہیں ہوئے ہیں۔ شیعہ یعنی جب اسلام کی
تمام تعلیمات اور اسلام کے تمام قوانین کو بطور احسن مکمل طور پر انجام دیا جائے، اور جہاں پر انسان مقام رضا میں پہنچ جائے اس مرتبے کو شریعت کہتے ہیں۔ اس مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اکیڈمک گفتگو ہو رہی ہے عزیزوں، لیکن یہ ضروری ہے ہونا، علمی گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ سطحی گفتگو جو ہے وہ کر کر کے ہم لوگ تھک چکے ہیں، اور سطحی گفتگو نے ہم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، ادھر ادھر کی گفتگو نے۔ حضرات محترم اپنے کو سمجھیں، من عرف آپ کون ہیں، پہلے اپنے آپ سمجھو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، کون کا جو سوال جواب دیا جاتا ہے وہ ظاہر میں دیا جاتا ہے۔ آپ کا نام یہ، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا کام یہ، آپ کے والد یہ، آپ کا خاندان یہ، ظاہر۔ ابھی میں ظاہری بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے پوچھا جائے، میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے دوستوں۔ مثال کے طور پر آپ سب کو خدا توفیق عطا فرمائے کہ آپ کربلا زیارت کرنے کے لیے جائیں، ایران اور عراق کی زیارت میں ارباب عالیہ اور اوطان مقدسہ اور اہل بیت علیہ السلام کی کہ حرم شریف میں آپ جائیں اور جا کے وہاں پر زیارت کریں۔ مثال کے طور پر آپ چلے جائیں عراق، کربلا، اور کربلا جانے کے بعد وہاں پر کسی عراقی نے آپ سے، وہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، عراق کو رہتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں، اور کسی نے آپ سے سوال کر دیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں، بامبے چلے جائیں، انڈیا میں ہی ہے نا، آپ بامبے چلے جائیں، اور آپ سے سوال کیا جائے میرے دوستوں نے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کہیں گے میں ایم پی کا رہنے والا ہوں۔ اور ایم پی میں آپ رہیں، آپ جبل پور چلے جائیں، اندور چلے جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں آپ کے، وہاں پہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ مہاراشٹر میں نہیں کہیں گے کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ ایم پی میں آپ رہیں گے، ایم پی میں نہیں کہیں گے آپ کہ میں ایم پی کا رہنے والا ہوں۔ بھائی جب آپ باہر ہیں تو آپ کہیں میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، جب آپ مہاراشٹر میں ہیں، یو پی میں ہیں، تو آپ کہیں میں ایم پی کا رہنے والا ہوں، جب آپ ایم پی میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں بھوپال کا رہنے والا ہوں۔ اب بھوپال میں آپ نے کسی نے سوال کر لیا، مثال کے طور پر کسی محلے میں امامی گیٹ میں آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ سے کسی نے سوال کر لیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے آپ بھوپال کے رہنے والے ہیں، مگر بھوپال میں کہاں کے رہنے والا، تو آپ کہیں گے میں کرود کا رہنے والا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوتا رہتا ہے، اور جواب جو ہے یہ مرتبے ہیں، یہ مرتبے ہیں، اور مرتبے جو بڑھ رہے ہیں وہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں۔ اسلام یہ مراتب ہیں آپ کے، یہ جو مراتب ہیں یہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جب بھوپال میں ہیں تو نہیں کہیں گے کہ میں انڈین ہوں، آپ جب بھوپال میں ہیں تو نہیں کہیں گے کہ انڈین، آپ نہیں کہیں گے کہ میں ایم پی کا رہنے والا ہوں، آپ بالکل ایگزیکٹ وہ پتہ بتائیے جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، بالکل بے نہیں۔ یہی نسبت جو ہے وہ اسلام اور شیعہ میں ہے کہ اسلام، ہم عام طور سے مسلمان ہیں، باہر والوں کے لیے عام طور سے ہم مسلمان ہیں، اور خاص طور سے شیعیان ہیں علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے محمد یہ درجہ، یہ مرتبہ ہے جہاں ہم کو پہنچنا ہے، جہاں تک ہم کو پہنچنا ہے، لمبا سفر ہے، طے کرنا ہے۔ اس سفر تک پہنچنے کے لیے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اس کے عشق کی ضرورت ہے۔ علی ابن ابی طالب کا شیعہ بننے کے لیے، شیعہ بننے کے لیے عشق حسینی کی ضرورت ہے۔ علی کا شیعہ بننا اتنا آسان ہے، اور مولا کائنات تک پہنچنا بھی اتنا آسان ہے۔ مولا کائنات تک پہنچنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ اگر تم عشق حسینی میں پہلے غرق ہو، تب تم یہ راستہ جو گزرے گا نا، یہ راستہ علی تک پہنچنے والا جو راستہ ہے وہ حسین سے گزرتا ہے۔ علی تک پہنچنے کا راستہ حسین سے، جب تک
عشق حسینی نہیں ہوتا تب تک عشق علی نہیں ملے گا. جب تک عشق علی نہیں ملے گا ہم شیعہ نہیں بنیں گے, اور جب تک شیعہ نہیں بنیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. میرے دوستوں, یہ عشق کیا ہے؟ عشق کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور یہ جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے, جو مادی دنیا ہے, یہاں پر عشق, عاشق اور معشوق تین الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ یہ طرح متوجہ رہیں گے تو میں آپ کو ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں. اس میٹیریلسٹک دنیا میں ورلڈ میں یہاں پر عشق, عاشق اور معشوق تین الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز عشق ہے, ایک کو عشق ہوتا ہے تو اسے عاشق کہا جاتا ہے, اور ایک سے عشق ہوتا ہے جسے معشوق کہا جاتا ہے. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. اس بات کو محمد والے اور اس دنیا میں جب عشق اپنے شباب پر ہوتا ہے تو عاشق کو ہر جگہ معشوق نظر آنے لگتا ہے. اس دنیا کی بات کرتے ہیں. یہاں پر اس دنیا والوں کو جب, اور وہ فیک عشق ہوتا ہے, فیک لو ہوتا ہے, جب عاشق کو ہر جگہ معشوق نظر آتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے, تو پاگل ہو جاتا ہے اپنے معشوق کے چکر میں. ہاں, کسی جوان لڑکے کو کسی خوبصورت لڑکی سے اگر عشق ہو جائے تو وہ اس کی خوبصورتی کو ہر جگہ دیکھنے لگتا ہے. اور عشق اور معشوقی کے بہت سے قصے آپ نے سنے ہوں گے عزیزوں, بہت سے مشہور ہیں ہمارے یہاں. وہاں پر دیوانگی ہے, وہاں پر جو ہے وہ جنون ہے, وہاں پر خرابیاں ہیں. لیکن یہ عشق جب ہوتا ہے تو اب عاشق کیا کہہ رہا ہے, یہ ہم کو ہر جگہ میرا معشوق نظر آ رہا ہے, ہر جگہ مجھے ایک لڑکی نظر آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی جو ہے اس لڑکی کی طرف سے ذرا سی خیانت نظر آتی ہے تو یہ عشق کا بھوت اتر ہے. نہیں بولتا. ہاں, اور آج کل کا تو زمانہ ہے, آج کل کا زمانہ عجیب عجیب نام ہے, عجیب عجیب نام دیے گئے ہیں لڑکے کو اور لڑکی کو. اس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں. چونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے, میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے سب پتا ہے. آپ یہ مت سوچیے کہ مولانا کیسے پتہ لگا, مولانا اسی دنیا میں رہتے ہیں. مولانا بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, مولانا بھی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, مولانا کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر مولانا کو پتہ نہیں ہوگا تو مولانا اس کی کاٹ کیسے بتائیں گے آپ کو؟ جب تک ڈاکٹر کو مرض کا پتہ نہیں ہوگا تو ڈاکٹر تب تک دوا کیسے دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس دنیا کی حالت یہ ہے, اس دنیا کا سسٹم یہ. میں آپ کو اس عشق کے ذریعے سے ایک جگہ پہنچانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے جوانوں, میں آپ سے متوجہ ہوں. بزرگان سب جانتے ہیں, وہ ایک عرصے سے تجربہ ہے. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک بڑے بھائی ہونے کے عنوان سے, وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں عشق, عاشق اور معشوق تین الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں پر جدائی ہے, جہاں پر الگاؤ ہے, جہاں پر عشق ایک الگ چیز ہے, جہاں پر عشق کا بھوت اتر جاتا ہے, جہاں پر ابھی انسان عاشق ہے, کل جو ہے وہ عاشق نہیں ہے, کل ہم کسی کے عاشق ہیں اور کوئی ہمارا معشوق ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ معشوق کسی اور کا ہو جائے اور عاشق جو ہے ریپلیس ہو جائے. عزیزان محترم, یہ ہوتا رہتا ہے نا ہمارے یہاں. بھائی ڈیٹنگ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں اور ڈیٹ الگ الگ لوگوں سے ہوتی ہیں, تو یہاں پر یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی. لیکن روحانیت میں, عشق حسین میں, اہل بیت کے یہاں اس جگہ کے اوپر عشق, عاشق اور معشوق تین الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر وہاں پر عاشق کو ہر جگہ پر اپنا معشوق نظر آتا ہے, لیکن یہاں پر عاشق کو معشوق نظر نہیں آتا ہے. یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ معشوق عاشق کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. میں ایکسپلین کرنا جانے ہوتا ہوں. یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کیا خدا کے مکتب میں, مکتب خدا بندی میں, مکتب الہی میں, مکتب اہل بیت میں, مکتب شیعت میں عاشق, عشق, معشوق الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. محترم میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی بھی جدائی نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک ہے, یہاں پر صرف ایک ہے. عشق بھی ایک ہے, عاشق بھی ایک ہے, معشوق بھی ایک ہے. وہ اس لیے معشوق ایک ہے
بلکہ معشوق عاشق کے اندر جلوہ نما ہو رہا ہے، معشوق عاشق کے اندر متجلی ہو رہا ہے، اس کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے کہاں پر؟ عاشق کے اندر۔ اب عاشق کا ہر عمل معشوق جیسا ہے، عاشق کے اندر معشوق نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پر عاشق کو ہر جگہ معشوق نظر آتا ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں عاشق کو معشوق نظر نہیں آتا ہے، بلکہ عاشق میں معشوق نظر آتا ہے۔ اب ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام کے اس عشق کے اوپر جو انہیں خدا سے تھا، علی کے اس عشق کے اوپر جو اسے خدا سے تھا، علی کو خدا کا ایسا عشق تھا کہ علی عین اللہ بن گئے، اذن اللہ بن گئے، ید اللہ بن گئے، علی سیف اللہ بن گئے، یعنی اب علی کے وجود میں اللہ کی آنکھ نظر آ رہی ہے، اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اللہ کا عمل نظر آ رہا ہے، یعنی یہاں پر خدا کی تجلی وجود علی ابن ابی طالب میں ہو رہی ہے۔ سلوات پڑھیں محمد اب ہم ہیں معشوق، ہم ہیں عاشق اہل بیت، ہم اس درجے پہ پہنچنا ہے، ہم ہیں عاشق حسین۔ اب اس مکتب میں عاشق اور معشوق الگ الگ نہیں ہے میرے دوست، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہیں۔ اب اگر ہم عاشق حسین ہیں تو حسین ہمارے وجود کا حصہ ہونے چاہیے، حسین ہمارے وجود میں متجلی ہونے چاہیے، علی کی جلوہ نمائی ہمارے عمل سے ہونی چاہیے، ہماری باتوں سے ہونی چاہیے، ہماری رفتار سے ہونی چاہیے، ہماری گفتار سے ہونی چاہیے، ہمارے ملاقات سے ہونی چاہیے، ہمارے چہروں سے ہونی چاہیے، ہمارے بزنس میں ہونی چاہیے، ہماری جاب میں ہونی چاہیے، ہمارے کالج میں ہونی چاہیے، جہاں پر بھی ہم رہیں وہاں پر لوگوں کو علی نظر آئیں، حسین نظر آئیں، امام اہل بیت علیہ السلام نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ معشوق ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ایک آواز میں اللہ سے بات اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوئی، رات کی اذان ہے، یہ بات پہنچنے میں بہت آرام ہے، پڑھنے کا عادی ہوں اور میں چلا کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب انسان کی باتوں میں دم ہوتا ہے تو اسے چیخ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بات دمدار اگر ہو پھر ہونس کے بے گویت نہ ان کے عطار میں گویت، پھر وہ ہے جو خود خوشبو دیتا ہے، عطار آپ میں نہیں کہتا ہے کہ یہ دکھ رہے ہے کہ نہیں؟ ظالم پیغام اہل بیت کو ہے، پیغام اہل بیت خود خوشبو دیتا ہے، کلام اہل بیت خود خوشبو دیتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن پتہ لگ جائے، محاسن کلامنا، اگر اہل بیت کے کلام کا حسن، یعنی خود مولا فرماتے ہیں محاسن کلامنا، ہمارا کلام حسین ہے، ہمارا کلام جمیل ہے، ہمارا کلام خوبصورت ہے، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن پتہ لگ جائے تو لتبعونا، تو وہ اپنے آپ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ تو اب منبر کا کام یہ ہے کہ حسن اہل بیت کو عوام تک پہنچا دو، اتباع اپنے آپ ہونے لگے گی، ہے کہ نہیں؟ اتباع اپنے آپ ہونے لگے۔ اب یہ عشق حسینی کی منزل تک ہم کو پہنچنا ہے، اور جب تک ہم عشق حسینی کی منزل تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہم عشق علی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو ہم شیعت کے مرتبے پہ، اب یہ تو نام ملا ہے جنہوں، ہم شیعہ ہیں نام کے، ہمیں شیعہ بننا ہے کام کا، سمجھے؟ ہمیں شیعہ بننا ہے کام کا۔ نام سے بہت لوگ رسول خدا کے دوست تھے، رسول خدا کے ناصر تھے، رسول خدا کے صحابی تھے، رسول خدا کے چاہنے والے تھے، نام سے 1 لاکھ سے زیادہ تھے، مگر کام جب کام پڑا رسول خدا کو، کام کا پڑا رسول خدا کو، مختلف مقامات پہ رسول خدا کو کام پڑا، تو پھر جو صحابی ہیں، جو کام کے صحابی ہیں، جو کام کے دوست ہیں، وہ
چند ہیں وہ تھوڑے ہی سے نظر آئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کو یہ انتخاب ہوا ہے ہمارا اور اگر ہم کو یہ درجہ ملا ہے, اگر ہم کو یہ پوسٹ ملی ہے, شیعت پوسٹ ہے, شیعت ایک مرتبہ ہے, اگر یہ پوسٹ ہم کو ملی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں تو اس کو بچا کے رکھیں اور اس تک پہنچیں, اس نام کو کام میں ہم تبدیل کریں. اس سوال کو مجبور ہوں پھر ایک مرتبہ یہ کہنے کے لیے کہ بابا سے غلط سرما کوشش کروں گا 1 گھنٹے میں ہوتا ہے. سلوات کی ہماری زندگی بہت ہے, سلوات کی ہماری زندگی بہت ہے. آج کے زمانے میں آپ کے گھروں میں ایسا کروں بلند سلوات کی حضور فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک بار وہ سلوات کی اس سلوات کے آگے دیا جب تم سلوات دے جا کرو ہمارے اوپر بابا سے بلند دے جا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ. جب تم بابا سے بلند سلوات بھیجتے ہو تو اللہ سلوات کے ذریعے سے تمہارے دلوں سے منافقت کو باہر نکال دیتا ہے. نفاق وائرس کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں, سنی ہونا ضروری نہیں. یہ وائرس ہے, وائرس کہیں بھی لگ سکتا ہے. یہ وائرس جو ہے وہ نام دیکھ کے بھی لگتا ہے, وائرس وائرس ہوتا ہے, کہیں بھی لگ سکتا ہے. میرے دوست میرے بھائی میرے جوان وائرس ہے یہ. آج کے زمانے میں بہت سادہ سی مثال ہے, آپ لیپ ٹاپ خریدتے ہیں, آپ جا کے ایپل کا لیپ ٹاپ خریدتے ہیں, مہنگا سے مہنگا لیپ ٹاپ آپ خریدتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ لیپ ٹاپ خریدیں گے ڈیلر آپ سے جملہ کہتا ہے بھائی جان آپ نے لیپ ٹاپ خریدا ہے تو ایک چیز اور لے لیجیے. کیا چیز ہے وہ اینٹی وائرس ہے. اور مہنگے مہنگے اینٹی وائرس آتے ہیں نا, آپ سب جو یہاں پر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرتے ہیں سب جانتے ہیں مہنگے مہنگے وائرس آتے ہیں, اینٹی وائرس آتے ہیں. تو اور دشمن اس طرف سے دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے جیسے ہی آپ نے نیٹ سے کنیکٹ کیا, جیسے ہی آپ نے کوئی ڈونگل اور کوئی USB وغیرہ لگائی, جیسے ہی آپ نے کوئی کنیکشن لگایا وائرس جو ہے ڈھونڈتا رہتا ہے تو فوراً جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے, آپ کے لیپ ٹاپ میں آ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے ڈیلر کہ آپ ایسا کیجیے کہ اپنے اس ڈیوائس میں اڑا لیجیے, اینٹی وائرس ڈال لیجیے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں یا سسٹم میں اگر آپ کے وائرس آ گیا تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے گا. آپ نے بڑی محنت کر کے پریزنٹیشن تیار کیا, کوئی ڈیٹا جو ہے وہ تیار کیا, کوئی کام کیا آپ نے, کوئی پروجیکٹ آپ نے اس کو بنایا ہے, تیار کیا ہے, اگر اینٹی وائرس نہیں ہوگا تو بہت سے نقصانات ہیں. اس کا ہارڈ خراب ہو جائے گا, اس کا جو ہے وہ گرافک پہ اثر پڑے گا اور اس کے جو ہے وہ مدر بورڈ پہ جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے, وہ جل سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اینٹی وائرس کا یہ کام کرتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریے, اینٹی وائرس ڈال دیجیے تاکہ وائرس کے خطرے سے محفوظ رہیں. وہ جو بھی اپلیکیشنس آپ نے ڈالے ہوئے ہیں وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو وہاں پر محفوظ ہو جائے گا اس اینٹی وائرس کے ذریعے سے. اسی طریقے سے اللہ نے ہمارا جو دل انسٹال کیا ہے, جو ڈیوائس رکھی ہے اللہ نے ہمارے یہاں, اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کا اپلیکیشن اس نے یہاں پر انسٹال کیا ہے. محبت علی ابن ابی طالب کا جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں پر اس نے انسٹال کیا ہے. یہاں پر جو ہے اہل بیت کی محبت, نماز, روزہ, حج, زکات, خدا سے محبت, اچھائی سے نزدیکی, برائی سے دوری, یہ تمام ایپس ہیں جو ہمارا ڈیٹا ہے, جو ہماری اپلیکیشن ہے, جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, جو یہاں پر ہیں, جو یہاں پر اللہ نے انسٹال کیا ہے. اور اگر یہاں پر وائرس لگ گیا, نفاق کا جانے محترم, تو یہ سارے کے سارے ڈیٹا کو چڑھ جائے گا, یہ سارے کے سارے ڈیٹا کو چڑھ جائے گا. تو اس ڈیٹا کو نفاق سے بچانے کے لیے جو اینٹی وائرس دیا ہے رسول خدا نے, وہ بابا سے بلند سلوات کا اینٹی وائرس دیا ہے. اسلام میں
جیسے ہمارے یہاں ہمارے احکام جو حکم دیا ہے سلوات پورے قواعد ہیں اس کے، مجھے سلوات میرا موضوع نہیں ماننا پڑتا آپ کی خدمت میں، شیعت ہمارا موضوع ہے، تو اس شیعت کے مرتبے تک پہنچنا ابھی میں نے نہیں پڑھا شیعت کیا ہے۔ کون جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، کون کو سب پہچان سکتے مگر کیا کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، کیا انسان کی حقیقت ہوتی ہے، کیا چیز جو ہوتی ہے کیا۔ آپ جائیں دکان کے اوپر اور دکان پہ کپڑے کی دکان پہ جائیں اور جا کے کپڑا خریدیں تو ظاہر سامنے کپڑا دکھائے گا آپ کو، جو دکاندار ہے کہے گا تعریف کرتا ہے کپڑا بہت اچھا ہے، دھو کے پہنیے، سال بھر تک آپ پہنتے رہیے، دھو دھو کے بالکل نیا رہے گا۔ سنتے ہی نہیں سنتے، میں بالکل ملموس مثال آپ کی دکان میں آپ کرنا، جو دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے، سب سے ہی کہتا ہے، اور چاہے وہ 100 روپے میٹر والا کپڑا دکھائے آپ کو، چاہے وہ 1000 روپے والا میٹر کپڑا دکھائے، سارے کپڑوں کے لیے تو یہی ایک جملہ استعمال کرتا ہے، ظاہر میں بہت اچھا لگ رہا ہے کپڑا، لیکن یہ ظاہر ابھی شیعہ کون ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اس کی حقیقت کا پتہ لگتی کپڑے کی جب آپ دھوتے ہیں۔ پہلی دھلائی میں رنگ اتر جاتا ہے، پہلی دھلائی میں رنگ اتر جاتا ہے۔ اب پہلی دھلائی اگر ہو گئی اور کسی نے تسلیم کر دیا ظالم کے سامنے، ظالم کے سامنے، ظالم کی سختیوں کے سامنے، ظالم کے ٹارچر کے سامنے، ظالم کی طرف سے پابندیوں کے سامنے اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں ظاہراً، اور پہلی دھلائی میں اگر رنگ اتر گیا تو پھر یہ شیعہ نہیں، کیونکہ یہ کپڑا اس کے اندر کوالٹی نہیں، اس لیے کیا ہونا ضروری ہے، کیا حقیقت کیا ہے شیعہ کی، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگر مجھے موقع ملا اور اللہ نے ساتھ دیا اور مولا کی طرف سے جو ہے محترم ہوا تو میں کل آپ کی خدمت میں عشق حسین تک پہنچنا، عشق حسین تک پہنچنا آسان، حسین ہمارے جو گناہ گاروں کے ہاتھ کو پکڑے بہت آسانی سے پکڑے، بہت آسانی سے، مولا حسین بہت، آقا حسین بہت قریب۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے تو مولا کے پاس آئے نا ویسے مولا کائنات کو نہیں ملے، رسول خدا کو بھی ویسے ہو نہیں کہ جو اتنی آسانی سے نجات پا لے۔ اب اٹھا کے دیکھیں تاریخ رہنے والے، اب اٹھا کے دیکھیں ایسے لوگ نہیں ملے جیسے امام حسین علیہ السلام۔ لمحہ بھر میں امام حسین کی ذات وہ ہے کہ لمحہ بھر میں انسان نجات پا جاتا ہے، امام حسین کو لمحہ بھر خود بننے میں کتنی دیر ہے، لمحہ بھر۔ ابو البختور کو سعد ابن حارث کو حسینی بننے میں سنا ہے، ابو البختور کو سعد ابن حارث کو، ابو البختور کو سعد ابن حارث دو بھائی تھے، سعد ابو البختور ابن حارث اور سعد ابن حارث۔ جنگ صفین میں مولا سے لڑے، جنگ نہروان میں مولا سے لڑے، کربلا میں آئے یزید کی طرف سے امام حسین سے لڑے، اور جب مولانا حرم ناصر کی سطح بدل کی تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہم کو جنت چاہیے، ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ مولانا یہ کہا کہ ہے کوئی بھی نہیں، دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ رسول خدا کی شفاعت حاصل ہو جائے، ہم اس لیے لڑ رہے ہیں تو رسول خدا کی شفاعت کیسے حاصل ہوگی، پسند رسول ہم کو بلایا تو ہم نہ جائیں، ایک لمحے میں پسند رسول بلا رہے ہم نہ جائیں، بھلا ہو سکتا ہے کہ پسند رسول کی آواز کو لبیک کیے بغیر رسول کی شفاعت حاصل ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا، فوراً چلے گئے، ادھر سے گئے ادھر، جنگ آئے جنگ کیا واصلے جہنم کیا، دشمنوں کو شہید ہو گئے، ایک لمحے میں۔ ایک شخص آیا محمد صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ڈٹے امام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت، آپ تمام ائمہ سے محبت ہے، آپ سب کو ہم چاہتے ہیں، آپ سب سے ہم کو محبت ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت ہے، بہت خاص مقام ہمارا سے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ خالی تمہاری بات نہیں ہے، ہم سب کا حال بھی یہی ہے، خالی تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا حال ہے، ہم سب ائمہ امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا مولا سے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ
جو کہتے ہیں کہ امام حسین مصباح الہدیٰ، بس دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے، عشق حسینی کیا چیز ہے جو ہمیں کہاں پر پہنچاتا ہے میرے دوستوں میرے بھائی؟ یہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ آ رہی ہے میری آواز؟ اور آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین مصباح الہدیٰ سفینہ النجات، حسین مصباح الہدیٰ ہیں یعنی ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، تو کیا آپ لوگ نہیں ہیں دوسرے ائمہ علیہ السلام دیگر 11 ائمہ ہیں یا دیگر جو ابھی تک ائمہ علیہ السلام آئے ہیں، کیا وہ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ نحن سفن النجات، ہم سب سفینہ نجات، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، کہا کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں مگر جو حسین کی کشتی ہے اس میں جگہ بھی زیادہ ہے اور وہ تیز بھی چلتی ہے۔ حسین علیہ السلام سب کون کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جو کشتی حسین ہے نا وہ تیز بھی ہے اور بڑی بھی ہے، وہاں پہ آسانی سے جگہ مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا مولا حسین بہت اچھا ایام حسینی عشق حسینی سے سرشار ہوتے ہیں۔ حسین تو اپنے وجود کا حصہ رہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد سال بھر برسوں کو پتہ نہیں، اگلے سال موقع ملے نا اس سال اپنے معشوق کو اپنے وجود کا حصہ بنایا ہمارا معشوق حسین۔ اس سال کشتی حسین میں سوار ہو جائیں، کیونکہ کشتی حسین تیزی سے ہدایت ہوتی ہے، کشتی حسین میں بہت جاتا عشق کی ایک مثال زندہ مثال ایک عالم تھی عارف، ان کے سامنے عشق حسینی کی بات چلی، تو بس شاید اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے پورے مسائل پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، میں آپ کے ذہن میں پڑھا بہت غور سے سنیں عشق حسینی کیا چیز ہے۔ عشق ایک عالم کے سامنے بات چلی عشق اہل بیت، عشق امام حسین، کہا کہ آگے میرے داماد ابھی کیوں نہیں بات؟ ایک عارف کے کہتے ہیں ان کے سامنے کسی نے عشق کی بات کی امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ عشق کی بات کر رہے ہیں امام حسین اور زمین کے اوپر عشق حسین کی زندہ مثال ہے، میری اوقات نہیں ہے میں آپ کو رلا سکتا، میں آپ کو گریہ نہیں کرنا سکتا، گریہ کربلا جا کے کرنا، گریہ آنکھیں بند ہو کربلا کو، کربلا کے مسائل کو یاد، حسین کی مصیبت کو یاد، حسین کی تنہائی کو یاد، حسین کی بے کسی کو یاد کرو، تب انسان گریہ آخر نہیں کر سکتا واسطہ کر کے آخر عشق امام حسین کے انسان آؤ ان کو دیکھے، تو وہ عالم جو ہے اس شخص کو لے کے گئے ایک جگہ کے اوپر، ایک دکان سامنے کھڑے ہو کے، وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، ضعیف شخص، اس کی کمر خمیدہ تھی اور جھکی ہوئی، میں اس شخص کو دیکھ کے اس کے بعد میں بتاؤں کہ بات کیا ہے، کمر کو دیکھا، کمر خمیدہ انسان دکان میں بیٹھا، یہ شخص جب جوان تھا تو میرے ساتھ میں کربلا جاتا تھا کاروان میں، ایک گروپ بناتا تھا اور سب کو لے کے ایک ساتھ میں کربلا جاتا، جب میں کربلا جاتا تھا تو یہ جوان، یہ بڑا شخص کا جوان تھا، یہ میرے ساتھ کربلا جاتا تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی مگر کئی سال ہو چکے تھے مگر اس کی کسی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کربلا میں یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریع عشق سے یہ شخص امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے سامنے کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے اور مولا سے گفتگو کر رہا ہے، مولا سے مانگ رہا ہے، اور جو دعا اور جو گفتگو کر رہا ہے وہ سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے مولا ایک بیٹا ہے، مولا جب وہ بیٹا دیں گے نا آپ کو
تو اس کا نام ہے علی اکبر. مولا جب وہ علی اکبر جوان ہو جائے گا نا 18 سال کا تو مولا اس کو مجھ سے لے لیجیے. کیوں لے لیتے؟ مولا بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی جدائی کا اثر آپ کے اوپر کیا گزر گئی آپ کے اوپر علی اکبر کی جدائی سے. بس میں یہ دیکھنا چاہتی ہے. والد کہتے ہیں کہ میں شاہد ہوں, میں گواہ ہوں اس بات کا, میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا, بہت خوبصورت بیٹا, بہت نیک بیٹا, بہت شریف بیٹا, بہت بااخلاق بیٹا دیا. اس نے اس کا نام رکھا علی اکبر. جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کے صفات حسنہ, اس کی نیکی, اس کے اخلاق کا چرچا پورے قریے میں اور پورے علاقے میں ہونے لگا. سب کے کام آتا تھا, سب بزرگوں کی عزت کرتا تھا, سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا, نمازیں اول وقت پڑھتا تھا. نیکیاں کوئی نیکی ایسی نہیں اس کو چھوڑ دے, وہ ہر نیکیاں انجام دیتا تھا. کسی نے اس سے برائی نہیں دیکھی. خوبصورت اتنا تھا کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کو. لیکن دھیرے دھیرے وہ جوان ہوتا گیا. 18 سال کی جب عمر میں پہنچا ہے نا تو اب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. اب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو اب دھیرے دھیرے اس کی صحت بگڑنے لگی. اس نے دعا کیا کی تھی, مولا ایک بیٹا دے دی, نام علی اکبر رکھوں گا. جب وہ جوان ہو جائے گا, 18 سال کا ہو جائے گا, تو اس کو مجھ سے لے لیجیے گا. کیوں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر علی اکبر کی جدائی سے کیا اثر پڑا, علی اکبر کی جدائی کا غم کیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں لا سکتا ہوں آپ کو, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں مسائل, میری اوقات میں نہیں مسائل پڑھنے کے. لیکن مولا جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو آپ اس کو مجھ سے لے لیجیے گا. 18 سال کا ہو گیا علی اکبر, اور دھیرے دھیرے اس کی صحت بگڑنے لگی. اور ایک دن جب اس کی صحت زیادہ بگڑ گئی تو اس شخص نے اپنے جوان بیٹے کو تخت پہ لٹایا اور اس کو لحاظ اڑا دیا. تو میں جا رہا ہوں آغا کے پاس, نہیں بھائی عارف انہوں نے تذکرہ کیا, تذکرہ کر رہے ہیں. تب آپ کے ہمارے پاس آئے اور ایک بات کہنے لگا, آغا میرے علی اکبر کی طبیعت بہت خراب ہے, میرا علی اکبر مریض بہت ہے, علی چلیے ذرا اسے دیکھ لیجیے, کچھ پڑھ دیجیے, کچھ دعا کر دیجیے اس کے لیے. عزیزوں کو عارف کہتے ہیں. میں اس کے گھر آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کے پاس گئے, اور جانے کے بعد میں نے آپ کی ذہن تمام کر دی. یہ بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کے پاس گیا اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے یہ بتانا چاہا اپنے بیٹے کو کہ آغا آئے ہیں, مولانا آئے ہیں, دیکھو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے, علی اکبر تم ٹھیک ہو جاؤ گے. کون سا بوڑھا باپ جو چاہتا ہے کہ جوان بیٹا اس سے جوانی میں رخصت ہو جائے. عزیزوں یہ بوڑھا باپ بھی مولا سے وعدہ تو کیا ہے مگر کوشش پوری کر رہا ہے کہ یہ بیٹا رک جائے, ٹھہر جائے. عزیزوں ایک مرتبہ اس نے جھک کر لحاظ ہٹایا اور کہا, علی اکبر میری جان دیکھو آقا آئے ہیں, اٹھو ذرا اپنے بابا کی باتیں تو سن لو, تمہارا بابا تم سے باتیں کر رہا ہے. اس کو احساس ہوا کہ علی اکبر اس دنیا سے گزر گیا. لیکن یہ عارف کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنی کمر کو جھکایا ہے اس کے بعد سے اس کی کمر اٹھی نہیں, اس کے بعد سے یہ اسی طریقے سے جھکی ہوئی ہے. یعنی پتہ یہ لگا کہ علی اکبر کی جدائی کا اثر حسین کے اوپر یہ پڑا کہ علی اکبر کی جدائی سے حسین کی کمر جھک چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ روایت میں لکھا جب مولانا نے کہا, جب مولانا علی اکبر نے جناب امام حسین کو بلایا اور سلام کیا, بابا آخری سلام قبول کیجیے, تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے آپ کو زمین سے زمین پر گرایا, گھٹنوں کے بل دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کیا. کولیوں کو لے لیتا علی اکبر, تمہارے جانے سے حسین سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے, حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اب حسین کھڑا نہیں ہو پائے گا. علی اکبر جیسا جوان جوان ہو گیا. ہماری سب سے نظار جو پریشان آ رہے ہیں
نفس کو عطا فرما دے کہ بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے جن نوجوان بیٹیاں ہیں ان کے والدین ان کے فوائد سے روز گوش کر دے میرے معبود ہماری قوم کو علم و عمل کے زیور سے مزین فرما دے ہمارے جوانوں کو ترقی عطا فرما ہماری قوم کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کر دے ہمارے دشمنوں کو ان کے ناپاک مقاصد کے ساتھ جس کو نابود کر دے فرمائے کہ نام کو خصوص آیت اللہ خامنہ آیت اللہ سستانی اور دیگر آیات اذان کا سایہ ہمارے سرور اور باقی ہے میرے معبود کی نائبین امام کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعمال و افعال میں شریک فرما میرے معبود ہمارے اعمال سے ہمارے مولا کو معاف